اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پہ آپ کا پیغام ان میرے دوستوں اور بھائیوں کے لیے جو گھر کے سربراہ ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں کہ میں نے انسان کو عقل سلیم سے نوازا اور وہ کوشش کرے مجھ رب تک رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ آج آپ لوگ اپنی دنیاوی معاملات کے لیے، بچوں کی اسکول کی فیسوں، کالجوں کی فیسوں کے لیے، گھر کے بجلی کے بلوں کے لیے، گیس کے بلوں کے لیے، پانی کے بلوں کے لیے چیزوں سے پہلے پریشان ہیں۔ پھر آپ کی جب وہ بل بھیجتے ہیں تو آپ اور زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، اور اس دور میں آپ سب لوگ لگے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، کیونکہ ظاہری بات ہے بل تو دینا، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ تو میرے بھائی، جب اللہ نے عقل دی ہے تو نفرت سے تو پہلے باہر نکلیں۔ ہم نفرت سے باہر نہیں آ رہے۔ نفرت سے کیوں نہیں باہر آ رہے ہیں ہم؟ پہلے مہربانی فرمائے نفرت سے باہر نکلیں، پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ دین اسلام کیا ہے، حکم پروردگار کیا ہے، پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ حکم مصطفیٰ کیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ میرے بھائی، اس تفریق سے نکلیں باہر۔ انہوں نے کیا دیا ہے آپ کو سب کچھ سب کو پتہ ہے۔ آپ لوگ نمازیں ان کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، جو آپ کا امام ایسا ہے کہ جس کو 72 گروہ جہنمی کہتے ہیں۔ معذرت کے ساتھ ناراض نہیں ہونا ہے، بات سچی ہے۔ اور آپ اکیلے بتروں کو جہنمی کہہ رہے ہیں۔ جو بھی سن رہا ہے اس کے لیے میسج ہے، یہ ہر ایک کے لیے میسج ہے، پرسنلی میسج ہے سب کے لیے، کیونکہ سب نے حساب دینا ہے۔ ایک میں نے حساب نہیں دینا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک میں نے حساب نہیں دینا، میں نے بھی آپ کے ساتھ حساب دینا ہے۔ میں بھی آپ کے پاس جو پیغام پہنچا رہا ہوں اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام پہنچا رہا ہوں۔ میں کسی طرح کی کوئی ڈنڈی نہیں مار رہا اس میں، یا آپ کو کسی فرقے کی دعوت نہیں دے رہا معذرت کے ساتھ۔ میں ریکویسٹ کر رہا ہوں آپ سے کہ اللہ کے نبی کی امتی بن جائیں۔ ہم ان کے پیچھے ہی باتیں پڑھتے ہیں جن کو 72 گروہ جہنمی کہہ رہے ہیں۔ ہم نے امام ایسا چنا ہے، اور ہم خود ایسے ہیں، اور ہمارا امام بھی ایسا ہے۔ ساری بات ہے، وہ جس نے یہ معاملہ شروع کیا ہے بیس میں تو پہلے وہ آتا ہے جہنمی بنتا ہے، اس کو تو 72 جہنمی کہہ رہے ہیں، اور آپ اپنے آپ کو کہلوا رہے ہیں ایک کی وجہ سے۔ تو ہم اس تفریق سے باہر کیوں نہیں آتے؟ آج ہمارے گھروں کی کیا حالتیں ہو گئی ہیں۔ آج ہم ایک ماں کے پیٹ سے جنم لینے والے 2 بھائی، وہ جو ماں جس کے 2 بیٹے، وہ ماں کیسے برداشت کرتی ہوگی؟ اس کو کیسے سکون آ جاتا ہوگا کہ میرے دونوں بیٹے ایک دوسرے کو جہنمی کہہ رہے ہیں؟ یہ تو انہوں نے ایسی نفرت دی ہے جو ہر گھر کے اندر انہوں نے داخل کر دی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین بیچا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کون کون ہے بیچنے والا؟ سارے بیچنے والے ہیں، بس ان کے ڈنگ الگ سے ہیں، ٹائٹل ڈیفرنٹ ہیں۔ انہوں نے عمل ڈیفرنٹ کر کے ایک نئی چیز ایجاد کر دی ہے، بس بٹ رہے ہیں، برے طریقے سے بٹ رہے ہیں۔ دیا کیا انہوں نے آپ کو؟ کیسے آپ ان کے پیچھے عبادتیں کر لیتے ہیں؟ سوچے نا، 73 فرقے ہیں تو ہر ایک دعوے دار ہے کہ میں جنتی ہوں۔ کوئی کہتا ہے کہ میں جہنمی ہوں، کوئی یہ کہتا ہے کہ میں نبی کا امتی نہیں ہوں۔ یہ دعویٰ تو سارے کر رہے ہیں، 73 کے 73 کر رہے ہیں، کیونکہ امتی تو یہ تو وہ ٹائٹل ہے جو میرے اللہ نے دیا، میرے اللہ کے حبیب نے دیا۔ یہ وہ خوبصورت ترین ٹائٹل تھا جس کے لیے انبیاء، رسولوں، پیغمبروں نے دعائیں کی، یا اللہ آخری نبی کا امتی بنا۔ وہ ہمیں تو فخر کرنا چاہیے تھا کہ ہم نبی کے امتی ہیں، لیکن ہم وہ ٹائٹل لگا کے بیٹھے ہیں، اس کے پیچھے چل رہے ہیں، اس کے پیچھے عبادت کر رہے ہیں جو ہمیں بطروں سے جہنمی کلوا رہا ہے۔ شریعت تو کہتی ہے 2 گواہ ہوں تو بندہ پھانسی لگ جاتا ہے، صرف 2 گواہ۔ شریعت کہتی ہے صرف 2 گواہ ہوں تو بندہ پھانسی لگ جاتا ہے، اور ہم دیکھ لیں، ہم اپنے خلاف ہم نے 72 گروہ کھڑے کیے ہوئے ہیں جو ہمیں جہنمی کہہ رہے ہیں۔ کیسے آپ کر لیں گے؟ اپنی اولاد کو کیسے جنم لے کے جانا چاہتے ہیں آپ؟
اپنی آل کی اپنی نسل کے دشمن بنے بیٹھے ہیں. میری ان معزز، میں پھر بھی احترام کروں گا ان کا، کیونکہ اللہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہے نہ دے، لیکن جس کو اللہ ہدایت دینی ہوتی ہے نا، وہ اس کو ہدایت دے دیتا ہے کہ اس کا وعدہ ہے. تو ہمیں ہدایت تو چاہیے. میں تو بات ہی ہدایت کی کر رہا ہوں. اپنے چھوٹے چھوٹے معاملات کو چھوڑیں، مہربانی فرمائیں، اپنے حال پہ رحم کریں، اپنے آنے والی نسل کے حال پہ رحم کریں. جو چیز ہمیں دو ٹکڑوں میں تقسیم کر رہی ہے، یہ ہم ایک تھے، امتی تھے، جیسے ایسے ہوئے ٹکڑوں میں چلے گئے، پھر ہم نے ایسے ہمارے ہاتھ ہوئے تو ہم 10 ٹکڑوں میں چلے گئے، بکھر گئے. ہم کیوں بکھرے بیٹھے ہیں؟ حتیٰ کہ یہ تو گٹھی ہیں، ان کو تو گٹھا ہونا چاہیے تھا. تو گٹھا ہونے کے لیے امتی کا ٹائٹل لینا پڑے گا، تفریق والا ٹائٹل چھوڑنا پڑے گا، ان کے پیچھے عبادتیں کرنی چھوڑنی پڑیں گی. کیونکہ ہم دیکھیں نا کیسے آپ ان کے پیچھے عبادت کر لیتے ہیں جو آپ کو بھتروں سے جہنمی گلوائے. آپ کا ایمان مانتا ہے اس بات کو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا فرمان، اللہ قرآن میں فرما رہا ہے، فرقہ نہ ہو. مجھے کتابیں اٹھا کے یا کتابیں بیچنے کا کوئی شوق نہیں ہے. یہ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ نے حکم قرآن میں دیا ہے کہ فرقہ نہ ہو، اللہ نے منع کیا ہے، پھر ہم کیوں بیٹھے ہیں؟ یہ سمجھنے کی بات ہے. ہم نے اللہ کے حکم کو سمجھنا ہے کہ اللہ کا حکم کیا دے رہا ہے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جائیں، جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جن کے کلمے یا امتی کے چکر میں ہم پڑے ہوئے ہیں، اور ساتھ کتنے ٹکڑے لگا لیے ہیں، ساتھ اپنے جوڑ لیے ہیں. ایک ایک گھر میں 2 3 فقہ کے لوگ رہ رہے ہیں. یہ کون سا عمل ہے؟ تینوں ایک دوسرے کو جہنمی کہہ رہے ہیں. سبحان، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بڑا عظیم لقب دیا میں آپ نے. جو ساتھ جنا ہوا بھائی ہے، ایک ماں کے پیٹ سے تھا، وہ مجھے جہنمی کہہ رہا ہے اور میں اسے جہنمی کہہ رہا ہوں. واہ 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 واہ، یہ کون سا دین ہے؟ میں اگر اپنے بھائی کا ہمدرد ہوں تو میں اسے جنتی کہلواؤں گا. آپ بھی میرے بھائی ہیں، میری بہنیں بھی سن رہی ہوں گی، میری بیٹیاں سن رہی ہوں گی، میری مائیں سن رہی ہوں گی، میرے بزرگ سن لو گے، میرے مجھ سے جو بھائی عمر میں بڑے، میرے جو بڑے بھائی ہیں وہ سن رہے ہوں گے. وہ جو بھی ہے، وہ کسی قبیلے سے ہے، کسی نسل سے ہے، کسی خاندان سے ہے، کسی کنبے سے ہے، سارے سن رہے ہیں. ینگسٹر سن رہے ہیں. تو ہم انہیں کیا دے رہے ہیں؟ سب سے سوال کر رہا ہوں کہ ہم اپنے بھائیوں کو کیا دے رہے ہیں؟ ہم تو ٹکڑوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے اوپر تو ٹائٹل 72 لوگ ہمیں گروہ جہنمی کہہ رہے ہیں. وہاں پر تو وٹنس کا معاملہ ہے، بخشش کا بھی اور عذاب کا بھی. آپ اپنے اعمال دیکھ لیں جو آپ کو حقوق العباد دیے گئے ہیں، ان پہ بھی بولا، وہ بھی ترازو پہ تولا جائے گا. جب ہر چیز ترازو پہ تلنی ہے، آپ اپنی کورٹوں میں چلے جائیں، سیشن کورٹ چلے جائیں، جہاں جی کرتے جس مرضی کورٹ میں چلے جائیں، وہ آپ کو میزان ملے گا. آپ کو اور وہاں پہ کیا ہوگا؟ ان کا پلڑے بھاری نہیں ہوگا، کسی کا برابر ہوگا. انہوں نے انصاف کرنا ہے، یہ انصاف تھا. لیکن ہم نے تو انصاف والا معاملہ صرف سنا ہے، عمل میں نہیں دیکھا. آج ہمارے ملک کی حالت کیا ہوگی؟ ہم کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ وہ جو عمران خان ہے، جس نے آپ کو اتنا کچھ دیا، اتنی عزتیں دی، اتنی آپ کے گھروں کو، آپ کو کورونا جیسے موذی مرض میں آپ لوگوں کی فیور کی، جس نے 10-10 لاکھ روپے کے کارڈ آپ کو بنا کے دیے، جائیں استعمال کریں انہیں. یہ آپ کے لیے ہے، آپ کی مرض کے لیے. کبھی بھی مرض بتا کر نہیں آتی کب آ جائے بیماری. تو آپ نے 10-10 لاکھ، ایون یہاں تک اس نے کر دیا کہ جو بھی بندہ ہے، آپ سب کو دے کے نا پورے پاکستان میں مستحق لوگوں کو، پھر بولا اب جو بھی بندہ ہے، جو بھی ہاسپٹل پہنچتا ہے، آپ کا ود ان 5 منٹ آپ کا 10 لاکھ روپے کا کارڈ بنے گا. مجھے بتائیں، اتنی فیسلٹی جس نے دی ہمیں، آج ہم یہ کہتے ہیں جی یہاں پر دیکھ رہے نا، ہمارے بہن بھائی دوست
بزرگ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کوئی پورا یورپ میں بیٹھے ہوئے ہیں، انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں، امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، آسٹریلیا میں بیٹھے ہوئے ہیں، کینیڈا میں بیٹھے ہوئے ہیں، کتنی کنٹریز میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ لوگ. ہم کہتے ہیں ہاں وہاں کا قانون بڑا سونا ہے جی، بڑا زبردست ہے جی، وہاں جی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قانون چلتا ہے. بھائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان تھے یا یہود و نصارہ میں سے تھے؟ ان تو کلمہ پڑھا تھا، نبی پر ایمان لے کر آئے تھے، ان کا انصاف تو لے لیا ہے. وہ کس نے لے لیا؟ یہود و نصارہ نے. وہ جن کو لینا تھا انہوں نے کو نہیں لیا. وہ آج بھی نفرت میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ نفرت ہی تو یہ چیز لینے نہیں دے رہی ہمیں. ہمیں انصاف چاہیے ہی نہیں. ثبوت ہمارے پاس دیکھ لیں، ہمارے خاندان باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو تو یہاں ہونا چاہیے تھا. چلے کم سے کم باہر بیٹھے ہیں، یہاں ان کی انویسٹمنٹ ہونی چاہیے تھی. لیکن دیکھیں آپ، یہ ایسے آئے ہیں کہ ہر بندہ یہاں سے، میرے اور آپ جیسے بندے یہاں سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یار پراپرٹی سیل کرو اور نکلو یہاں سے. یہاں پہ کچھ نہیں ہے، کوئی مستقبل نہیں ہے یہاں پر، یہاں نہ ہمارا نہ ہمارے بچوں کا. یہ سب کو پتہ ہے. بجلی کے بل سبھی دے رہے ہیں، گیس کے بل سبھی دے رہے ہیں، کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو کہ جی میں نہیں دے رہا. مہنگائی سب پہ ٹوٹ کر آئی ہے، کسی ایک میرے ذات پہ یا کسی عمران خان کے پی ٹی آئی کے ورکر پر نہیں آئی ہے، ہر ایک کے اوپر آئی ہے. تو اپنا انصاف کا معیار دیکھ لیں، آپ کیا انصاف کر رہے ہیں. آج بھی آپ لوگ تلق پال رہے ہیں، آج بھی آپ بلادریاں پال رہے ہیں. نبی کے فرمان کو کون مان رہا ہے؟ مجھے بتائیں نظر اپنے گریبان جا کے سارے. بالخصوص یہ ہمارے آج کے علماء دین، ان کے لیے بہت خاص پیغام ہے. اپنے رستے پر آ جائیں، نبی کے رستے پر آ جائیں. جو منصب لیا ہے وہ جو منصب آپ نے لیا ہوا ہے نا، وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہے. وہ جو جس منصب میں بیٹھا ہوا ہے وہ نبی کے صدقے بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ نبی کا امتی ہے تب بیٹھا ہوا ہے. لیکن آپ کیا ہمیں دے رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے اتنی عزتیں دی ہیں آپ کو، آپ نے دین مسلمانوں کو کیا دیا ہے؟ نمازیں ہماری الگ کر دی آپ نے، عبادت گاہیں الگ کر دی آپ نے. سکے بھائی کافر کہہ رہے ہیں، ایک دوسرے کو جہنمی کہہ رہے ہیں. باپ بیٹے کو جہنمی کہہ رہا ہے، بیٹا باپ کو جہنمی کہہ رہا ہے، ماں بیٹی کو بیٹے کو جہنمی کہہ رہی ہے، بیٹی اور بیٹا ماں کو جہنمی کہہ رہے ہیں. یہ کون سا فتنہ ہے؟ یہ فتنہ نہیں آپ کو نظر آ رہا؟ یہ کس نے ڈالا ہوا ہے؟ ہمارے علماء دین نے معذرت کے ساتھ. پہلے 72 تھے، ایک میں 40 سال رہا ہوں. میں ان سے بھی اپیل کرتا ہوں مہربانی کریں میرے سوالوں کا جواب دے دیں، نہیں تو کم سے کم میرے ساتھ چلیں. میں غلط تو کو نہیں کہہ رہا، میں نے اس کے علاوہ آپ کے اوپر کوئی فتویٰ بھی تو کو نہیں دیا ہے. میں نے اس سے علاوہ میں نے آپ کو عزت کو مجروح کیا ہو، آپ کی عزت اور رسپیکٹ نہ کی ہو، آپ سے محبت نہ کی ہو، یہ کیوں ہے؟ میں نے کوشش کی ہے، اچھا چیز دینے کی کوشش کی ہے، جہاں تک میری وساطت تھی، جہاں تک میرا سورسز تھے، میرے تعلق تھے. لیکن میں کوشش کر رہا ہوں، آپ کیوں نہیں کر رہے؟ کیوں؟ کیونکہ آپ فرقے میں، تفرقے میں بٹے ہوئے ہیں. آپ کے امام ایسے ہیں جو آپ کو، جس کو 72 گروہ جہنمی کہتے ہیں معذرت کے ساتھ. آپ کا امام ایسا ہے جس کو 72 گروہ جہنمی کہہ رہے ہیں. ہر ایک کا امام، 73 کے 73 کا امام، سب ایک کے خلاف 72 گروہ کھڑے ہیں جو اسے جہنمی کہہ رہے ہیں. کیسی جہنمی کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں آپ؟ اللہ کا خوف کریں. وہ وحدہ اللہ شریک ہے، اس کا کوئی شریک ہی نہیں ہے. آپ سارا دن لفظ خدا کی پرچار کرتے ہو. بھئی کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ کیوں لفظ خدا کی پرچار کرتے ہو؟ تمہارا سبھی کا تو دعویٰ ہے 73 کے 73 کا کہ جو بات قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہم اسے نہیں مانتے. جب یہ لفظ خدا قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہے تو آپ کیسے اس لفظ کی آپ کو راج کیا ہوا ہے یہاں پہ مسلمانوں پہ؟ کیوں؟ لفظ خدا کی تو جمع ہے، اللہ واحد ہے، یہ سب کو پتہ ہے.
کیوں جمع کا سیگا لیے بیٹھے ہوئے ہیں آپ؟ کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے میں شرک کرنے والوں کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں. میں شرک کرنے والوں کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں. یہ میرا رب کہہ رہا ہے قرآن میں، ہاں جی، حدیث میں نہیں. جب اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میں اعلان جنگ کرتا ہوں تو ہم دیکھ لینا کہاں کھڑے ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ جنگ لگائی ہوئی ہے. آپ ان کے سپورٹر بنے بیٹھے ہیں، ہر ایک کے خلاف 72 بیٹھے ہیں، اور سپورٹر ان کے بنے بیٹھے ہیں جس ایک کے خلاف 72 گروہ کھڑے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میری باتیں بہت کڑوی ہوں گی لیکن میری باتوں میں 100 نہیں، انشاءاللہ 110% سچائی ہوگی، جھوٹ نہیں ہوگا. میری باتوں کا جواب دیں. ہمیں جو دین ملا تھا وہ دیا ہے آپ نے ہمیں. جو اللہ کے نبی نے حکم دیا تھا وہ مانا ہے آپ نے. اللہ وحدہ لا شریک تھا، مانا آپ نے. زبان سے خدا پکارتے ہو، اللہ پکارنے میں کیا تکلیف ہے؟ اس کو کیا پرابلم ہے؟ کسی فرقے کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ میں آپ کو دلیل دے رہا ہوں. کسی فرقے کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ میں تو سچ بات پوچھ رہا ہوں، دیں جواب کیوں نہیں دیتے ہو؟ لیکن اگر آپ کو سمجھ آئے آپ تو کم از کم ایسے بن جائیں. ہمیں اللہ کے نبی کا امتی بنا کے بھیجا تھا. امتی بنو. نبی رسول دعائیں کر رہے ہیں یا اللہ آخری نبی کا امتی بنا دے. گواہ کون؟ قرآن. گواہ قرآن. پھر عیسیٰ علیہ السلام کے دیکھ لیں. جناب عیسیٰ علیہ السلام آپ کو دیکھ لیں، آپ کی پیدائش دیکھیں نا. اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے جناب عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق کی. سیکنڈ لاسٹ پہ آپ آئے، آپ کی تخلیق کی. کیسے کی؟ فرمایا بن باپ کے پیدا کیا. بتائیے اپنی قدرت میرے رب نے. دیکھ بن باپ کے میں نے پیدا کیا ہے. آگے دیکھ، بن باپ کے. پھر بولا نبی بھی بنایا، رسول بھی بنایا. اللہ اکبر. نبی بھی بنایا، رسول بھی بنایا. پہلے جو دعائیں مانگ رہے تھے ان کی سب کی رد کر دی. میرے رب نے سب کی دعائیں رد کر. رب ہے، کر جو چاہے کر سکتا ہے. سب کی رد کر دی. کس کی مانی؟ نبی بھی بنایا، رسول بھی بنایا. پھر مردہ زندہ کرنے والا بنایا. روح اللہ. سب کو پتا ہے یہ قرآن ہے میرے بھائی، میری بہنوں، میری ماؤں، میری بیٹیوں، میرے دوستوں. یہ اللہ کا حکم ہے. ہم بالکل اللہ کے حکم کی نفی کر رہے ہیں، بالکل نفی کر رہے ہیں. ہمیں ذرا سے بھی سوچ نہیں ہے ہم کیا کر رہے ہیں. ہمیں ذرا بھی سوچ نہیں ہم اپنی نسل کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. ہمیں گاڑیوں کی فکر ہے، ہمیں ہوائی جہاز میں جانے کا شوق ہے، پنڈی اسلام آباد سے کراچی، اسلام آباد سے لاہور. یہ سارے شوق ہیں، ہونے چاہیے الحمدللہ. لیکن ساتھ ایمان بھی تو ہونا چاہیے، کیونکہ اس میں خیر و برکت کا سبب تو اللہ کا ہی معاملہ ہے. اینڈ پہ سبھی کی زبان سے یہی بول اللہ نے دیا ہے جی. مختصر جو ہے اپنی سوک باتیں کر کے نا، میں نے یہ ڈینگا مارا، میں نے وہ ڈینگا مارا، میں نے ایسے کیا، میں نے ویسے کیا. پھر جا کے یہاں پہنچا. انہوں نے پھر بولا یار دیا کس نے ہے؟ میں نے جی اللہ نے. بھئی اس کا شکر کر جس نے دیا ہے. وہ کہہ رہے 10 یہاں لگا 70 آخرت میں دوں گا. 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. وہی تو وحدہ لا شریک ہے. پھر وہ خدا کیسے ہو گیا؟ اچھا مجھے بتائیں، لفظ خدا ہندو لوگ پکارتے ہیں، ہندو پکارتے ہیں خدا. ٹھیک ہے، آج اپنا دیکھ لینا. میں آپ کے جو آپ کی آنکھوں کے کھلی آنکھوں جو مشاہدہ ہوتا ہے نا، اس سے بڑھ کر کوئی مشاہدہ نہیں ہوتا. جو
اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں نا، اپنے کانوں سے سن لیتے ہیں نا، اس سے بڑا کوئی مشاہدہ نہیں ہوتا. اس کو آئی وٹنس بولا جاتا ہے، یہ آئی وٹنس ہے. جب آپ ایک مشاہدہ خود کر لیتے ہیں اپنی زندگی میں کہ آپ کے سامنے پتھر کے مجسمے کو خدا پکارا جا رہا ہے، کیا آپ کا عشق، آپ کی محبت، آپ کا ذوق، آپ کا علم، آپ کا سب کچھ، آپ کا سب کچھ خدا. بھائی خدا سے نکلو بار بھائی، وہ اللہ ہے. شرم نہیں آتی آپ کو؟ وہ نام دیا ہے جو پتھر کے مجسموں کو کافروں نے دیا، بے ایمانوں نے دیا. اس خدا جو اس کو لفظ ملا تھا اس پتھر کے مجسمے کو، وہ لفظ اٹھا کے تو نے اس وعدہ نیت کے ساتھ جا کے جوڑا ہے اور دعویٰ کرتا ہے کہ وہ وعدہ لا شریک ہے، اوپر سے جھوٹے. یہ سارے جھوٹے ہیں، یہ سب دین بیچنے والے ہیں، دیہڑیاں لگانے والے ہیں. میں نے تو بولا اپنی بھائی کتاب کھولو، چھوڑو، آؤ بات کرو. یہ تو میں وہ باتیں کر رہا ہوں جو ہمیں آپ نے دی ہوئی ہیں. کہاں سے دی ہیں بتاؤ، کہاں لکھی ہیں؟ پھر آخری بات میری آپ، کتب اہل سنت والجماعت کی، ترمذی شریف، جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کے بھی حالات ایسے ہوں گے جیسے بنی اسرائیل کے ہوئے. میری امت کے بھی حالات ایسے ہوں گے جیسے بنی اسرائیل کے ہوئے. میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں، اب کوئی چیز ایڈ نہیں کروں گا، سیدھی جو وہاں پہ حدیث لکھی ہوئی ہے نا، اور بالکل آسان لکھی ہوئی ہے، بالکل واضح لفظوں میں لکھی ہوئی ہے، وہ سنا رہا ہوں اور سیدھی پوری سنا رہا ہوں حدیث. میری امت کے حالات کیسے ہوں گے؟ فرمایا جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے برابر. اب مجھے بتائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوتے کے ساتھ مثال دے رہے ہیں. جوتا کہاں ہوتا ہے؟ پاؤں میں، سر پہ نہیں ہوتا. سر پہ تاج ہوتا ہے، سر پہ پگڑی ہوتی ہے. سر کے لیے پگڑی بنی ہے، نہ کہ جوتی. لیکن انہوں نے جوتی کو اہمیت دے دی، پگڑی کو اہمیت نہیں دی. انہوں نے جوتی کو اہمیت دے دی، پگڑی کو نہیں دی. آگے فرمایا جو اپنی ماں کے ساتھ اعلانیہ بدکاری کرے گا، جو اپنی ماں کے ساتھ اعلانیہ بدکاری کرے گا، اگر وہ اس امت میں ہے تو میری امت میں بھی ہوگا. ماں کے ساتھ بدکاری کرنا، مجھے بتائیں اچھا عمل ہے یا برا عمل ہے؟ برا ہے نا. اگر یہ برا عمل ہے تو ہم ان میں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے یہ لیا ہوا ہے؟ میں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ میں ساتھ اس لیے چھوٹی سی وضاحت دے رہا ہوں آپ کو، اسی بات کا آپ کو ساتھ وضاحت بھی دے رہا ہوں اور شارٹ میں دے رہا ہوں. آگے فرمایا بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹے، میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، سب جہنم میں ہوں گے. ہاں جی ماشاءاللہ، یہ فرمان مصطفیٰ سنا رہا ہوں، ترمذی شریف کی حدیث سنا رہا ہوں، جن پہ فرقے قائم ہیں وہ حدیث سنا رہا ہوں، جس حدیث پہ انہوں نے فرقے بنائے ہوئے ہیں، جس میں سارے اپنے آپ کو جماعت کا دعویٰ کرنے کا ثابت کر رہے ہیں. ہم ایک جماعت ہیں جی. اصل میں انہوں نے صرف دنیا کی جماعت دیکھی تھی، لیکن اللہ کی جماعت کو انہوں نے نہیں دیکھا تھا. اللہ کی جماعت کو دیکھ لیتے تو یہ جماعت کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ ایک نے بھی اس کی فیور نہیں کرنی ہے، ہر ایک نے اپنا ہی حساب دینا ہے. ماشاءاللہ. ہاں جی، نہ تمہارے مفتی نے، نہ تواڈے عالم نے، نہ کسی ذاکر نے، کسے نے بھی تواڈا جڑا ہے نا دفاع کو نہیں کرنا ہے. اس کی وجہ کیونکہ یہ سب ڈالروں پر چلنے والے ہیں، یہ مال پر چلنے والے ہیں. یہ جو پیچھے پاوریں بیٹھی ہوتی ہیں ان کے کہنے پر چلنے والے ہوتے ہیں.
ہمیں اپنے ملک سے محبت کرنی تھی، ہمیں دین اسلام کو پھیلانا تھا، نہ کہ اس کو کمزور اور ختم کرنا تھا، لیکن ہم نے اسے کمزور کیا اور ہم اسے ختم کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ صرف تفرقہ، صرف تفریق، صرف تفریق۔ یہ تفریق نے ایسا بیڑا غرق کیا ہے کہ ہمیں کسی جگہ کا نہیں چھوڑا ہے، لیکن ہم پھر بھی انہی میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں، انہی میں اٹکے ہوئے ہیں ابھی بھی۔ وہ اللہ نے مرد کو دیکھیں، خدا کی جمع خدائی، خدا کی جمع خداؤں، خدا کی جمع خدائی اور خدا کی جمع خداؤں، دونوں جمع میں، مونس میں بھی اور مذکر میں بھی۔ ٹھیک ہو گیا؟ دونوں میں ڈیوائیڈ ہو گیا۔ مجھے بتائیں کہ وہ خدائی کون سی ہے پھر جو اللہ نے بنائی ہے؟ وہ کون سی خدائی ہے پھر؟ اللہ تو دعویٰ کر رہا ہے کہ میں نے اپنے نبی کی امت کو تمام امتوں سے افضل بنایا۔ یہ تو اللہ کا دعویٰ ہے، سارے مانتے ہیں، یہ اللہ کا دعویٰ ہے کہ تمام امتوں سے افضل بنایا۔ پھر کون سا خدا بنایا پھر؟ کس کے لیے پھر اور خدا بنا لیا اللہ نے؟ اللہ نے پھر اور کس کے لیے خدا بنایا ہے؟ وہ کون سی خدائی ہوگی پھر چلے گھر سے مثال دے دیتا ہوں آسان لفظوں میں، مزاجی خدا، میں بھی ہوں الحمدللہ، اور کئی ہوں گے میرے بھائی، مزاجی خدا بنا دیا، مرد کو بنایا، عورت کو مزاج بنایا، اور پھر ساتھ بولا ہاں دیکھو واقعی میں نے اسے خدا بنایا ہے، واقعہ ہی میں نے اسے خدا بنایا ہے۔ تو اس نے گھر سے دلیل دی، ہاں جی ہر ایک سے، ہاں جی میں ہر ایک سے بات کر رہا ہوں، آپ کے گھر سے دلیل دی، بیٹی کو اس کے شوہر سے، بیوی کو اپنے شوہر سے، جیسے جو رشتے ہیں جیسے بھی ہیں سب کے لیے حکم جاری کیا۔ فرمایا اگر دوسرا سجدہ جائز ہوتا تو میں تیری عورت کو حکم دیتا وہ تجھے سجدہ کرتی۔ سچ بات ہے نا جی؟ تو واقعی خدا کو وہاں پہ سجدہ نہیں تھا، ہاں جی وہاں پہ واقعی سجدے کی وجہ سے ہی انہیں جہنمی بولا گیا ہے۔ خدا کہنے سے کو نہیں جہنمی بولا گیا، خدا تو بات کا کنسیپٹ تھا، اس نے تو بتایا میں نے کیسا خدا بنایا ہے، تم نے بھی خدا بنایا، میں نے بھی خدا بنایا، دیکھو اللہ نے ہمیں کیسا بنایا ہے، اپنے ہم اس نبی کے امتی ہیں جو سب سے افضل ہیں جی، اگر ہم امتی ہیں تو معذرت کے ساتھ، تو کیسا خدا بنایا۔ فرمایا اگر دوسرا سجدہ جائز ہوتا تو تیری عورت کو حکم دیتا وہ تجھے سجدہ کرتی۔ پھر فرمایا کہ جب تیری عورت میری عبادت میں مشغول ہو، تیری بیوی میری عبادت میں مشغول ہو، تو میں نے اسے حکم دیا ہے۔ مالک کیا حکم دیا ہے؟ رب فرماتا ہے میں نے اسے حکم دیا ہے جب تمہارا خدا تمہارا خاوند تمہیں پکارے اور تم میری عبادت میں مشغول ہے، تم میری عبادت کو ترک کر پہلے اس کی سن۔ ہاں جی اب یہاں پہ انہوں نے تعبیریں لینی شروع کر دی، وہ نماز نہیں تھی جی، وہ عبادت تھی جو نفلی عبادت آپ ہاتھوں میں بیٹھ کے کرتے۔ او بھائی میرے گل بات عبادت کی ہو رہی ہے، بات ختم ہو گئی ہے۔ اللہ نے نبی کی امت کو یہ شان اور مرتبہ دیا ہے، یہ مقام دیا ہے کہ اس کے لیے اللہ نے عبادت روکی ہے، اس کے لیے وہ اگر آواز دے تو اللہ نے اسے حکم دیا ہے۔ تو آگے فرمایا اور اس کے بعد رعایت کیا، اللہ نے اسے بھی رعایت دی۔ ہاں جی جو بیوی اپنے شوہر کی عزت اور احترام اور اسے محبت سے پیش آتی ہے، اس کی رسپیکٹ کرتی ہے نا، اللہ نے اس کے لیے بھی انعام رکھا ہوا ہے، یہ اللہ نے قانون بنایا ہے، اس کے لیے بھی انعام رکھا ہے۔ فرمایا جہاں سے عبادت چھوڑی تھی نا، وہ جو کر چکی تھی نا وہ قبول ہوگی، اب باقی رہتی کمل کر کہ میں قبول کروں۔ اللہ تو انتظار کرتا ہے، یہ میری ماں بہنوں بیٹیوں سے سوال ہے، التجا ہے کہ اللہ سوال کرے گا کہ میں نے حکم دیا تھا تم نے مانا ہے، یہ میرا حکم تھا،
وحدہ لا شریک کا حکم تھا، تو نے مانا ہے؟ اگر تو نے مانا ہے نا تو تیرے لیے بھی انعام ہے۔ وہ عبادت یہاں کی نہیں پھر بولی، پھر جنت کی عبادت بولی تھی اللہ نے۔ اللہ تو اپنے وعدے کا بڑا پکا ہے۔ اللہ کے نبی کی زبان کی گارنٹی میرا اللہ لے رہا ہے۔ ہم اتنی شانوں والے نبی کی امت ہو گئے جس کا امتی بننے کے لیے نبی رسول دعائیں کرتے رہے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام بشکل نمونہ بھیجا انہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو بشکل نمونہ بھیجا، بہت سارے معجزات دے کے بھیجا، مردہ زندہ کرنے والا بنا کے بھیجا۔ تو حکم کر، تو زبان ہلا، قبول میں کروں گا۔ تو زبان ہلا، قبول کون کرے گا؟ اللہ کرے گا۔ یہ تو اللہ کا بندہ تھا۔ اللہ ایسا یہ دیکھا نہیں، یہ مثال دی ہے اللہ نے، بندہ ایسا بنو میرا بننا ہے تو پھر تو مانگے گا تجھے ملے گا۔ تو مجھے دیکھنا چاہتا ہے تو مجھے دیکھے گا بھی۔ جب ایک ماں جتنا پیار جو ہمیں ماں دیتی ہے، ہمارے اتنے پردے رکھتی ہے، ہماری خطائیں معاف کرواتی ہے، باپ سے مروانے سے بچاتی ہے، گھر کو اجاڑنے سے بچاتی ہے، کتنی تکلیفیں برداشت کرتی ہے، کہ وہ خواہش کرے گی کہ میرا بیٹا جہنم جائے؟ نتھنگ، کبھی بھی نہیں۔ تو اس لیے نبی کا امتی بنے۔ اللہ نے عورتیں، میری بہنیں، میری بیٹیوں کے لیے ہے کہ ان کے جو خامد ہے ان کے، اللہ نے ان کو خدا بنا کے بھیجا ہے، کیونکہ آپ عمل کریں گی۔ آپ گھر میں رہتی ہیں، آپ بیس بنائیں، اپنے گھر کی ایک بیس بنائیں، اسے خوبصورت تعمیرات کریں، اس کی بیس مضبوط کریں، اس کے لیے عمل کریں۔ خوبصورت بیس بنانی ہے تو انہوں نے بیس نہیں بنانی، انہوں نے تو بیڑا کر کیا ہوا ہے۔ میں اپنی ماں اور بہنوں بیٹیوں سے کہتا ہوں، تمہارے بچوں کو، وہ تو خدا بنے بیٹھے، خدا تو بنے ہیں لیکن خدائی نہیں بننا چاہتے۔ اللہ نے خدائی بنائی ہے، اللہ کی خدائی میں شامل ہوں، خدا بنے۔ اللہ نے آپ کو خدا بنایا ہے، اپنے لیے عبادت روکی ہے، تیری اور میری اور آپ کی اور ہماری ماں بہنوں جو بڑی ہیں ان کے لیے، آپ سب کی رسپیکٹ اور عزت کے لیے اللہ نے بہت کچھ نوازا ہے نبی کی امتی کو۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام کو اتنے مرتبے ملے، وہ کیا بن کر آ رہے ہیں؟ میں آخری بات کر رہا ہوں، وہ کیا بن کر آ رہے ہیں؟ میری بات ختم ہو گئی ہے۔ اب وہ کیا بن کر آ رہے ہیں؟ وہ جس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم امتی ہیں نا، وہ بھی وہی ٹائٹل لینے کے لیے انہیں کو ملا ہے، اور انہوں نے انتظار کیا ہے۔ آج 1458 سال ہو گیا وہ زندہ انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے امتی بن کے جانا ہے۔ اللہ نے بھی بولا نہیں ابھی نہیں بھیجوں گا، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ آج 1458 سال ہو گئے ان کو انتظار کرتے ہوئے، اللہ کی رضا، اللہ کی اس میں مرضی شامل ہے۔ لیکن مجھے اور آپ کو امتی جو سن رہے ہیں، مجھے اور آپ کو امتی بنا کے بھیج دیا ہے، نبی کی امت میں کلمہ پڑھنے والوں میں پیدا کر دیا ہے۔ اللہ نے احسان عظیم کر دیا اس امت پہ، بالخصوص میرے اور آپ پہ، سب سننے والوں پہ، اور جو نہیں سن رہے ان کے لیے بھی پیغام ایک ہی ہے، امتی۔ تو وہ بھی امتی بن کر آ رہے ہیں، ہم امتی آ چکے ہیں۔ وہ جو نمونہ بن کر آ رہے ہیں نا، ہم نے وہ نمونہ بننا تھا۔ اللہ بھی دیکھ رہا ہے کہ میری نبی کی امت میں ایسے کوئی ہیں جن کی زندگی کو میں نمونہ بناؤں، کیونکہ میں نے تو امتی بڑی ہونے کی دعویٰ کیا ہوا ہے، تو دعویٰ اسی چیز کا کیا جاتا ہے جس کے پاس کوئی عمل ہو، اچھا عمل۔ برا تو ان کے پاس، سب کے پاس ہے، 73 کے پاس ہے، سب کے خلاف 72 کرو کھڑے ہیں۔ تو وہ امتی بن کر آ رہے ہیں، وہ سنی شیعہ بن کر نہیں آ رہے، اور سنی شیعہ بنے بھی بعد میں ہیں، سب کو پتا ہے۔ تو چھوڑے اس کو، تفریق کو۔ کیا دیا اس تفریق نے آپ کو؟
اگر میری بات کسی کو کڑوی لگی ہو میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن میں نے حقائق بیان کیے ہیں، میں نے آپ کے سامنے حقائق رکھے ہیں، جھوٹ نہیں رکھا ہے۔ میں نے وہ حقائق رکھے ہیں جو بالکل اویزہ ہیں، صرف ان کو میں نے پردہ سے دوسرا رخ دکھایا ہے آپ کو، میں نے اس میں صرف آپ کو دوسرا رخ دکھایا ہے، ایک رخ پہ آپ چل رہے ہیں اور اس کا جو دوسرا رخ ہے وہ بتایا ہے کہ دو گواہ ہوں تو بندہ پھانسی لگ جاتا ہے، یہاں 72 گروہ کھڑے ہیں میرے ایک کے خلاف، میں نے اپنا حساب دینا ہے، کیوں نہ امتی بن جاؤ۔ یہ تو بری بات تو کہہ نہیں رہا میں، یہ تو کسی فرقے میں لے کے نہیں جا رہا، یہ تو کہتا ہے یار بس اللہ کا واسطہ ہے، اللہ کے نبی کی امتی بن جاؤ، مجھے پھیتیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جو اوپر بیٹھا ہے نا وہ بڑی خوبصورت کسی کو بھی پھیتیاں لگاتا ہے، جب وہ چاہتا ہے نا میں کسی کو عزت شان و مرتبہ دوں تو وہ اسے زمین سے اٹھا کے بادشاہی پہ بٹھا دیتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میری بات اچھی لگے تو آگے شیئر کریں، سبسکرائب کریں، کیونکہ اچھی چیز بھیجنا صدقہ جاریہ ہے، اور الحمدللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے کو اللہ نے طاقت دی ہوئی ہے، وہ ہمت کرتا ہے، اپنے آپ کو چینج کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ میں تو آپ کو رستہ صرف بتا رہا ہوں، مجھے نہیں چاہیے کھڑ پینچی، میں کہتا ہوں میرے ہر گھر میں یہ عمل ہو جائے، میرے نبی کے امتی ہوں گے تو میرے بھائی جناب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، یہ دلیل ہے اس بات کی، یہ خوبصورت چیز میں بتائی آپ کو، یہ دلیل ہے اس بات کی۔ کیونکہ ہم نے جب نبی کی بات کو نہیں مانا نا تو ہمارا بیڑا غرق ہو گیا، ہمارا بیڑا غرق ہو گیا۔ اس لیے وہ جماعت والا کنسپٹ جو بھی ہے وہ سب جھوٹ ہے، جھوٹ کا پلندہ ہے، ٹکڑوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹائٹل لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں، بات ختم ہوگی، ایسے بڑھ کر ہمیں کوئی ثبوت نہیں چاہیے۔ اس لیے ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے، کیونکہ وہ جو جماعت تھی وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جماعت تھی، جنہوں نے سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون ہوں گے؟ فرمایا جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے۔ یہ میسج دوسروں اہل جو مین فقہ ہے، اہل تشیع، اس کے لیے بھی میسج ہے۔ اس کا دوسرا رخ بھی دیکھیں آپ پوتا نہ آئیں، آپ کے پاس جو عمل ہے وہ اتنا خوبصورت ہے یہ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے، ہاں جی یہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ کے پاس جو خوبصورت ترین عمل ہے ذکر علی، اللہ ان سنیوں کو سمجھ عطا کر دے۔ علی کے ذکر کے بغیر اللہ کی عبادت ایسے جیسے کی نہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کا ذکر کر کے آؤ، میرے حبیب اپنی امت سے کہہ دو جو دنیا میں جس کا ذکر کرے گا بروز قیامت اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ یہ کون سا ذکر ہے؟ یہ کون سا ذکر ہے؟ کس کا ذکر ہے؟ کس کے ساتھ اٹھایا جائے گا؟ 40 کار میرے اللہ نے بتایا، اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس کا ذکر کرے گا دنیا میں۔ اور گواہ کس کو بنایا؟ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ وٹنس ہے کہ کتنا خوبصورت خلیفہ اول، وٹنس۔ خلیفہ اول کون؟ وٹنس۔ خلیفہ دوم کون؟ وٹنس۔ خلیفہ سوم کون؟ وٹنس۔ میرے نبی کے گھرانے کے سب گواہ، خوبصورت ترین گواہ، جو خوبصورت مقام پر بیٹھے رہے، اللہ نے ان کو عزتیں دی، اللہ کے نبی کی وجہ سے ملی عزتیں۔ ہمارے لیے ہم نے دین کو پڑھنا ہے، عمل جو ہے وہ ذکر علی ہے، دین پڑھنے کے لیے، کتابیں پڑھنے کے لیے ہوتی ہے۔ عمل وہ ہوتا ہے جو خوبصورت ہوتا ہے، جو خوبصورت نہ ہو اس کو عمل نہیں بولا جاتا۔ ہاں جی، اس کے ہاں وہی عمل اچھا ہوگا جو خوبصورت ترین ہوگا۔ تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس چیز کے راوی ہوں، کیا کہتے ہیں پھر؟ اس کے راوی جن کو سنی بڑا مانتے تھے، خوبصورت ترین ہوں،
اس مولا علی کی کیا شان ہوگی؟ جی 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 جناب مولا علی کی پھر کیا شان و منزلت ہوگی، جس کی مولا ہونے کا جو دعویٰ ہے وہ 1.25 لاکھ کے مجمع اور سب حاجیوں نے کیا ہے، اور سب نے اپنی جان سب کچھ نچھاور کرنے کو حکم دیا ہے نبی کو۔ ہم سب کا جو رائے ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے لیے ایک ہی ہے، یہ ہم سب ایگری کرتے ہیں، لیکن جو حکم دیا ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ عمل نہیں کیا، تو پھر اس کا کیا فائدہ اس نفرت کا؟ تو دعا کریں اللہ ہمیں اصلاح کرے ہمارے آنے والی نسلوں کی۔ ذکر علی کے بغیر کوئی معاملہ نہیں ہے، ہاں جی یہ اسٹیٹ پہ بات ہے، بالکل سیدھی بات ہے، علی کے بغیر کوئی معاملہ نہیں ہے، جناب مولا علی کے ذکر کے بغیر کوئی معاملہ نہیں ہے، علی علی کرنے کے بغیر کوئی معاملہ نہیں ہے۔ جو علی 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 کرے گا، ہاں جی پھر وہ جائے اللہ کے حضور، اس کو سمجھ آ جائے گی۔ لیکن ان سے معذرت کرتا ہوں، جو نبی کے گھر کی بات تھی آپ ان کی بات کرتے ہو، جو انہوں نے بولی ہے وہ نہیں کر رہے آپ، جن کے آپ خاندان سے ہیں، وہ چاہے کاظمی ہیں، میرے لیے تو سب سر کے تاج ہیں، وہ میں تو سید نہیں ہوں، میں تو ان کے جوتیوں کا نوکر ہوں، ان کا خادم ہوں، میں ان سے محبت کرنے والا ہوں، نفرت کرنے والا نہیں ہوں۔ وہ کسی فرقے سے کیوں نہ ہوں، میں ان کا احترام کرتا ہوں، کون ہے سید ہے، بس بات ختم ہو گئی، میں سب کا احترام کرتا ہوں، اپنی نسل کو بھی یہی تبلیغ کی ہے، یہی رستہ دکھایا ہے، ان کے بغیر واقعی کوئی معاملہ نہیں ہے۔ کیونکہ جب جنت کا بھی بٹوارا ہوا نا، تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے آقا دو جہاں اور ہم سب کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے جب بٹوارا کیا نا، تو نوجوانوں کی سرداری اپنے بیٹوں حسن اور حسین کو دی، جناب مولا حسین کو ان کو دی، حسن اور حسین کو دی، نبی کے نواسوں کو دی، نبی نے بیٹے پکارا، نواسے بھی نہیں پکارا۔ اور جس جنت میں سب نے جانا ہے نا، جس کی طلب لیے سارے بیٹھے ہو، ہاں جی وہ میرے مولا علی کے پتروں کی ہے، کسی اور کی نہیں ہے، معذرت کے ساتھ۔ وہاں پہ نہ کوئی بوڑھا ہے نہ کوئی بچہ ہے، سب نوجوان ہیں، اور اگر کوئی سوچتا ہے کہ وہاں پہ کوئی یہ بوڑھا بھی سردار ہوگا تو معذرت کے ساتھ مقام منزلت ضرور ہوگی، وہ اس ترتیب سے ضرور بٹھایا جائے گا، عمل پورا کیا جائے گا، لیکن جب نبی کی امت آئے گی، یہ محشر کو دیکھ لینا، آپ سے کوئی چیز آیا تو نہیں ہے، جس کو مرتبہ وہاں ملنا ہے نبی کی امتی کو ملنا ہے، فرقہ تو سارا جہنم ہے، وہ آقا نے فرما دیا، امتیوں کی جماعت ہونی چاہیے، ماشاءاللہ۔ اللہ ہمیں ہماری رہنمائی فرمائے، اللہ میں کوئی کمی پیشی ہو تو اللہ ہمیں معاف فرمائے، کوئی لفظ ادا کرنے میں کوئی کمی پیشی رہ گئی ہو تو اللہ اس سے بھی ہمیں معاف کرے، اور میری دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے نبی کا امتی بنائے، چھوڑیں اس تفریق کو، چاہے جس بھی فقہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ذکر علی کے بغیر کوئی معاملہ نہیں ہے، جنت علی کے پتروں کی ہے، عورتوں کی جو جنت ہے وہ ہماری سلام اللہ علیہ، اس کی سردار تو آپ ہیں۔ وہ بھی مولا علی کی زوجہ ہیں، جناب محمد مصطفیٰ جن کا کلمہ پڑھتے ہیں ان کی بیٹی ہے، وہ اس کے ساتھ دشمنی لیے بیٹھے ہیں، میرے نبی کی بیٹی ہے وہ۔ میں تو بات قسم سے دل کرتا ہے ختم کر دوں، بہت لمبی ہو گئی ہے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی، میں رک نہیں رہا، میری بات چل رہی ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ تک جو میرے پاس ہے نا، کم از کم وہ سارا نہیں تو کچھ تو پہنچ جائے آپ کے پاس۔ اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس کی سردار وہ ہیں، اور علی ان سب میں افضل ہیں، بات ختم ہو گئی، مولا بنا دیا، ہر جنگ کا شیر بنا دیا، اللہ کا شیر بنایا،
وہ بھائی کس کا تھا؟ جناب محمد مصطفیٰ کا. نبیوں سے مثال دی گئی آپ کی. مولا علی کی شان کو سمجھیں. یہ سارے جتنے بھی نبی ہیں ہمارے لیے تو محترم ہیں، ہم ان کو برا تو نہیں کہہ رہے، کیونکہ وہ عمل کر کے گئے ہیں، اس لیے وہ بہت خوبصورت ہے. لیکن ہم بھی اللہ کے بندے بنے نا، ہمیں بھی ایسے ہی حکم ملنا شروع ہو جائیں گے، ہم بھی ایسے ہی عمل کرنے شروع کر دیں گے. زندگی تو اب کیا کہتے ہیں، ان کی زندگی نمونہ بن جائے تو بری بات ہے، اور حکم دیتے ہو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. جو بہترین نمونہ ہے ہمارے لیے، جو میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زندگی ہے، وہ ان کے ساتھ میچ کر رہے ہو، ان کے ساتھ ٹیلی کرنے بیٹھ گئے ہو. میرے آقا سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے. کھوکھلے دعوے اور نعرے لگانے سے کچھ نہیں ملتا. عملاً سب کچھ ہوتا ہے. جناب علامہ اقبال صاحب کا شعر بھی بڑا خوبصورت ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں، نہ نوری ہے نہ ناری ہے. دیکھ لینا، شعر کا ترجمہ کر لیں. ماشاءاللہ بڑے تناب پڑھے لکھے یہاں پروفیسر بھی سنیں گے، جہاں جہاں بات جا رہی ہے وہ لوگ تو سنیں گے. اور میرا ایمان ہے، جس کو اچھی لگی اور جس کے اندر ایمان ہوا وہ اس کو شیئر بھی کرے گا انشاءاللہ. یہ میرا دعویٰ ہے، کیونکہ یہ میرا معاملہ ہے. میں پہنچا کہہ رہا ہوں، مجھے پتہ ہے، ویزا ہے، اس میں کوئی پردہ نہیں ہے، اور سچ بتایا، میں نے جھوٹ کو نہیں بولا ہے، حقائق کھول کے سامنے رکھے ہیں. باقی پڑھو، اسٹڈی کرو، سب کی زندگی کو پڑھو، سب کو دعاؤں میں یاد کرو، سب کے لیے دعائے خیر کرو. دعائے خیر کرنا کو برا عمل ہے. قبرستان پہ جاتے ہو سب کے لیے کر لیتے ہو، گھر میں بیٹھتے ہو سب کے لیے کرتے ہو، عبادت میں بیٹھتے ہو سب کے لیے کرتے ہو. یہ تو دعائے خیر ہے، ہر جگہ ہے. اس کے بغیر آپ کی عبادت ہی کوئی نہیں ہے. حقوق العباد ایسا عمل ہے، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو گلے کاٹ رہے ہیں، اپنوں کے گلے کاٹ رہے ہیں. ہم بس شکل انسان ایک ازدہ ہے، ایک سانپ ہے ہم. یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا. آپ نے تو محبت اور اسلام کو آسان ترین مذہب بنایا تھا، آسان ترین مذہب تھا ہمارا. ہمیں تو شکر بجا لانا چاہیے تھا. یہاں تو ہماری باتوں میں سیٹنگ نہیں ہو رہی ہے، تو باقی کیا سیٹنگ کریں گے یہ بتائیں مجھے آپ لوگ. یہ کیا سیٹنگ کریں گے جن کی اپنی ایک عبادت کو جو اکٹھا نہیں کر سکے، ایک پلیٹ فارم پہ سب کو نہیں کھڑا کر سکے. ان کا تو عالم یہ ہے، ان کا عالم یہ ہے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. ان کا عالم یہ ہے کہ یہ ہر حد پار کر جاتے ہیں. انہوں نے بزنس بنایا ہوا ہے دین کو، اور بالخصوص آپ سب لوگوں نے بھی، میرے معذرت کے ساتھ، آپ نے بھی کسر نہیں چھوڑی ہے. ایک مولوی صاحب جو مسجد میں رکھے ہیں نا آپ نے، ان مولوی صاحب کو آپ دیتے ہو 12 سے 14 یا 15,000 18,000 20,000 روپیہ تنخواہ. اس سے میرے بھائی کیا آج کے دور میں 20,000 میں گزارا ہو جاتا ہے؟ اقدار کا حق اس تک پہنچاؤ، وہ آپ کی جو ذمہ آتا ہے اس کی کوشش کرو، اسے پورا کرو، عملاً پورا کرو. وہ جو مولوی صاحب مسجد میں رکھے ہیں نا، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرو، نہ کہ ان کے لیے مشکلیں پیدا کرو. پھر کہتے ہیں جی مسجد کی ٹوٹیاں اتر گئی، پھر کہتے ہیں جی آج گیزر لے گیا کوئی، پھر کہتے ہیں جی آج بجلی کا سامان کو، الیکٹرک کا سامان اتار کے لے گیا، پنکھے لے گیا، او یار سپیکر اٹھا کے لے گیا، یونٹیں غائب ہوگی، چوری ہوگی. جی واہ 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 واہ، کیسے کلمہ پڑھنے والے ہو، کیسے اللہ کے بندے ہو آپ، اللہ کے گھر سے چوریاں کرتے ہو. لیکن وہ بھی تو انسان ہے. ہم اگر انسان ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں تو وہ بھی ہے انسان، بشکل تو انسان ہی آئے ہیں. ہم ان کے انسانوں والے نہیں ہو سکتے، لیکن وہ بشکل تو انسان آئے ہیں. میرے بھائی یہ کیوں چیزیں پیدا ہوئی ہیں؟ نفرت نے پیدا کی ہیں، اسی نفرت نے، تفرقے کی نفرت نے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اللہ پاک
آپ کے لیے دعا ہے اللہ ہمیں اور ہم سب کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا ہونے کے اللہ توفیق عطا فرمائے، اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر۔ السلام علیکم۔